بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک سیاسی پروگرام لیے حاضر ہیں۔ ہماری زنجانی جنتری آئینہ قسمت میں چونکہ ہر مہینے پیشگوئیاں آتی ہیں، جنتری میں سال بعد آتی ہیں، ہمارے منظم زنجانی برادر کی خواہش تھی کہ ہم کوئی ایسا سوشل میڈیا پہ سیاسی پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کریں جہاں پہ ہفتہ بار ہم آسمانی کونسل پہ جو ستاروں کی پوزیشن ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہم پیشگوئیاں کریں۔ اس کے لیے ہم نے 4 اتاد جو ہیں، برج حمل، برج سرطان، برج میزان اور برج جلدی کو محور بنایا ہے، اور اس وقت 28 جولائی کو چاند برج جدی میں داخل ہوا ہے، اور پاکستان کا جو ذائچہ ہے 20 دسمبر 1971 کا، اس میں بھی چاند برج جدی میں ہے۔ جدی ایک ایڈمنسٹریشن کا برج ہے، اور اس وقت جو ذائچہ ہے رات 19:19 کا شام کا 28 جولائی کا، اس میں تمام ستارے جو ہیں یہ جناب چاند اور زولا کو نکال کے ایک کال سرب یوگ لگا ہوا ہے، یہ پورا ایک حصار کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور یہ یوگ ایک سحر انگیزی کی کیفیت بتاتا ہے۔ اس وقت حکومتی ایوانوں میں، حکومتی اداروں میں، حکومتی عدلیہ میں، عدلیہ بھی ایک ادارہ ہے حکومت کا، اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے بظاہر یہ وہ کچھ نہیں ہے، اور جو نظر آ رہا ہے اس کے پس پردہ کچھ اور ہے، چونکہ ذائچے کے دوسرے گھر میں فائنانس اور 8ویں گھر میں کیتو اور وینس کا ہونا، یہ سربراہ مملکت اور سیاسی سرجری کی مستقبل میں نشاندہی کرتا ہے۔ اور اس ہفتے میں IMF کے کچھ مطالبات اور یا پھر فائنانشیل معاملات کو ایک دھچکا لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن چونکہ وینس باہر ہونے سے کوئی لگتا ہے کہ پس پردہ کوئی ایسی کھڑکی بھی کھلی ہوگی، اور بیرون ملک خاص طور پر سپر پاورز کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا ایک عام سگنل بھی مل سکتا ہے جس سے کسی نہ کسی طریقے سے ایک آکسیجن جو ہے یہ ہمیں معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، عسکری طور پہ اور مالیاتی طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ملتی رہے گی۔ ذائچے کا یہ جو عام گھر ہے 7واں، اس میں جناب مشتری اور شمس کا ہونا اور مقابل چاند کا ہونا، یہ بہت ہی ایک اچھا یوگ ہے۔ کچ کیسری یوگ، گج کیسری یوگ، یہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کے جو ثالثی معاملات پچھلے مہینے یا پچھلے چند مہینوں میں جو پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا، یہ اس کی دوبارہ شروعات، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو، پاکستانی اداروں کو عزت دیتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک خارجہ معاملات میں ایک بہتری ہے، لیکن اندرونی معاملات میں خاصی یہ تشویش والی بات ہے۔ حکومت کا اگر کوئی تھنک ٹینک ہے تو حکومت سے گزارش ہے کہ حکومت پاکستان ان معاملات کو سنجیدگی سے لیں، چونکہ حکومت اور اپوزیشن اور عوام کا جو ایک رشتہ ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک باپ کا یا ماں کا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں پاکستان بین الاقوامی طور پہ بے پناہ عزت کما رہا ہے، وطن عزیز پاکستان کے معاملات میں بھی اسے بہتری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جہاں اتنی ساری منسٹریز بنی ہوئی ہیں، حکومت پاکستان کو ایک ایسی منسٹری بھی بنانی چاہیے جو چاروں صوبوں کو، فاٹا کو، کشمیر کو آپس میں ایک محبت، ایک جنکشن بھی لے کے اور ان کے مسائل حل کرے، نہ کہ احتجاج ہو جائے اور ہڑتالیں ہو جائیں اور اس کے بعد معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو یہ مستقبل میں ایسا ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی سالگرہ کی بھی آمد ہے، اور پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ بڑی عزت ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان کے معاملات، مالی معاملات کو آکسیجن ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان کا کردار امریکہ، ایران، مڈل ایسٹ، سعودی عرب میں بہت عام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان کے جو داخلی معاملات ہیں یہ قابل توجہ ہیں، خصوصاً بلوچستان میں حکومت پاکستان کو، جہاں دہشت گردوں کے کو صفایا کرنے کے لیے ہماری مسلح افواج دن رات کوشش کر رہی ہے اور بہت ساری جانوں کا نذرانہ دیا جا رہا ہے۔ اس معاملے کو سیاسی طور پہ محبت سے بھی حل کیا جائے۔ بلوچی عوام بڑے محبت والے ہیں، مجھے بہت کئی دفعہ بلوچستان جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ کوئٹہ بلوچستان میں بڑے بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں جو پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اصل میں پس پردہ یہ جو سی پیک ہمارا بنا ہے چائنا سے، جو گوادر کی روڈ آ رہی ہے، اس کو ناکام کرنے کے لیے اسرائیل، بھارت اور کچھ
خفیہ عرب ممالک کے کہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ یہ کامیاب ہو، لیکن یہ بہرحال کامیاب ہو کرے گا۔ میں اپنی زنجانی جنتری 2027 کی تیاری کر رہا تھا، تو اس میں نے خاص طور پہ امریکہ، ایران، بلوچستان، پاکستان اور چائنا کے جو میں نے ذائچے دیکھے، تو اس میں ایک بہت زبردست 2027 میں احسار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مشکلات ضرور ہیں، ٹیررزم بھی ہے، لیکن اس کا صفایا اور خاتمہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا، کیونکہ یہ پروگرام آج ایک ہفتے کا ہے۔ اس ہفتے کے جو نکات ہیں، پاکستان ایک حصار میں ہے، ایک سحر انگیزی میں ہے۔ ہمارے تمام ادارے اس سے انشاءاللہ تعالی مستقبل میں نکل جائیں گے، اور اس کے لیے پوری قوم کو، حکمرانوں کو بھی بڑے ادب سے گزارش ہے کہ قوم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 313 دفعہ صبح کی نماز کے بعد پڑھ کے، یا کسی بھی نماز پڑھ کے بعد پڑھ کے دعا کرے وطن عزیز کے لیے۔ یہ کہ دعا لینا دینا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، دعا پہ خرچ کچھ نہیں آتا، لیکن جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک زمان و لامکان فضا میں ایک خاص برکت کی لہریں گونجتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا، اور دعا کرنا شکر خدا بندی ہے، اور نہ کرنا ناشکری والی بات ہو جاتی ہے۔ اس ہفتے کا نتائج ہم نقطے بیان کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس ہفتے کے جو اہم نکات ہیں کہ پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ ایک بہت عزت، کامیابی ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ سیاسی طور پہ جو حالات ہیں یہ ان کی سرجری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور معاشی بحران دکھائی دے رہے ہیں، لیکن پاکستان آکسیجن سے کہیں نہ کہیں سے ملے گی، پاکستان ان بحرانوں سے گزر جائے گا۔ اور اگلا مہینہ جو اگست کا ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگلا ماہ ہمارا وطن عزیز پاکستان اس کی سالگرہ آ رہی ہے، اور ابھی میں نے حال ہی میں وطن عزیز پاکستان کے جو ذائچے ہیں اس پہ میں نے کام کیا۔ میں 1947 سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے درجنوں ذائچے منجمین نے بنائے، اور انٹرنیشنل ویب سائٹ پہ بھی پاکستان کے کئی ذائچے بنے ہوئے ہیں۔ اتنے درجنوں ذائچے دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ پاکستان کا جو اس وقت ورکنگ والا ذائچہ ہے، مستقل ذائچہ ہے، آپ بھی اگر اساتذہ ہیں ان سے ادب سے گزارش ہے، طالب علموں کو میں گزارش کروں گا جو علم نجوم کے ہیں، جو پاکستان کا ذائچہ جو ہے 20 دسمبر 1971 راولپنڈی دوپہر 2:53 کا بنا کے اس پہ دیکھیں پاکستان کے حالات، تو انہیں بہتر رہنمائی مل سکے گی۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنی شاد انجانی کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی۔ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ایک نیا سیاسی پروگرام لے کے ہوئے ملاقات کریں گے۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے جو سوشل چینل ہیں، یوٹیوب کے زنجانی ٹی وی، AQ TV، اور ہماری جو فیس بک کے پیجز ہیں، اسٹراٹجر سید محمد علی زنجانی، اور فیس بک کا دوسرا پیج ہے اسٹراٹجر سید مصور علی زنجانی۔ ہمارا ادارہ ہر ماہ نمائندہ قسم شائع کرتا ہے۔ زنجانی جنتی 79 ایئر سے چھپ رہی ہے، 12 امامیہ جنتی 2012 سے چھپ رہی ہے، اور لکی نمبر انعام البرونی تقویم انعام لکی نمبر کے متوالوں کے لیے اس میں بہت ساری رہنمائی ہے۔ اس میں آپ کے لیے سیاسی اور ذاتی انفرادی ذائچے بھی موجود ہیں، اور ہماری ویب سائٹ پہ جا کے www.ainaqasam.com پہ جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں اس پہ آپ اس کی PDF فائل بھی منگوانا چاہیں تو آپ منگوا سکتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرتے ہوئے وطن عزیز پاکستان کے عوام کو، سیاستدانوں کو، حکومت کو بہتر مشورے دے سکیں۔ یہ وطن ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کی سالگرہ کی آمد ہے، اور پاکستان ہمارا ایک ماں کی طرح دھرتی ماں ہے۔ ہم سب کا جینا مرنا اسی وطن سے ہے، اور ہماری جو عزت ہے اسی وطن عزیز پاکستان سے ہے۔ آج تک کے لیے اتنے شاد انجانی کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی۔ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ پہ سلامتی ہو، میری ڈھیروں دعائیں۔